ذوالقرنین کون تھا؟ اس تعلق سے اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھا، بعض لوگ کہتے ہیں بادشاہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں ایک صالح تھا۔ صحیح اور راجح قول جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے ترجمہ القرآن کے اندر میں، سب سے بہترین اور جامع انہوں نے تشریح کی ہے، مختصر اور جامع الفاظ میں کہا کہ یہ ذوالقرنین جو تھے یہ ایک بادشاہ تھے اور نیک اور صالح تھے، اللہ رب العالمین کے مقرب تھے، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور محبوب بندے تھے، اور انہوں کو اللہ رب العالمین نے طاقت اور قوت دے رکھی تھی، اور انہوں نے مشرق و مغرب کی سیاحت کی تھی۔ ذوالقرنین کا وجہ تسمیہ اگر معلوم کریں گے تو ذوالقرنین، قرن کا معنی ہوتا ہے کنارہ، تو اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی دونوں طرف کی سیاحت کی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا۔ اور ذوالقرنین کا ایک معنی سینگ کے بھی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے دو سینگ تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ ایک معنی کہا گیا کہ اس کے دو چوٹیاں تھیں، لٹے تھی، دو لمبے لمبے چوٹیاں، لڑکیاں باندھتی ہیں نا لمبے لمبے چوٹیاں، تو دو چوٹیاں اس کے تھے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ البتہ یہ اختلاف ہے آپس میں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بہترین اور جو ہے متبع سنت بندہ تھا، اللہ رب العالمین نے اسے طاقت اور قوت اور جاہ و جلال سے نواز رکھا تھا، اس نے مغرب و مشرق کی جو ہے سیاحت کی تھی، اللہ نے سارے وسائل اور ذرائع جو ہے اس کے لیے مہیا کیے ہوئے تھے، اور یہ مغرب کو فتح کرتا ہوا جو ہے ایسی جگہ پہنچ گیا، اس پہاڑ کے پاس پہنچ گیا جہاں پر یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے، یاجوج ماجوج کی قوم رہا کرتی تھی، یہ وہاں پر پہنچ گئے، زمین کو فتح کرتے 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 وہاں پہنچ گئے جہاں پر یہ کون، جہاں پہ یاجوج ماجوج قوم رہا کرتی تھی، اور یہ وہاں کے رہنے والوں کو بڑا پریشان کیا کرتی تھی، مار دیا کرتی تھی، ان کی فصلیں برباد کر دیا کرتی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی، تو ذوالقرنین نے اللہ رب العالمین کے حکم اور مشیت سے جو ہے اس پہاڑ کو بند کر دیا، جہاں سے یاجوج ماجوج نکلتے تھے وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار جو بنایا تھا، یہی ذوالقرنین ہے جنہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کو بنایا اور یاجوج ماجوج کے راستے کو پورا کا پورا بند کر دیا۔ اور کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کہ یہ جو بادشاہ تھا، اگر اس بادشاہ کی تاریخ اگر معلوم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ فارس کا وہ عظیم حکمراں ہے جسے یونانی سائرس کے نام سے یاد کرتی ہے، اور عبرانی لوگ جو ہے خورس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور عرب اسے خسرو کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کا جو حکمرانی کا دور ہے وہ 539 قبل مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 539 سال پہلے کا اس کا معاملہ ہے۔ اور ایک اور تحقیق ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے پیش کی ہے کہ 1838 قبل مسیح میں، یعنی 1838 قبل مسیح میں ایک سائرس کے مجسمے کا انکشاف ہوا، سائرس کے ایک مجسمے کا مجسمہ ایک ظاہر ہوا، انکشاف ہوا، تو اس مجسمے کے انکشاف میں بات سامنے آئی کہ اس کے دو سینگ تھے، اس کے دو سینگ تھے، اور پرندوں کی طرح اس کے دو پر بھی تھے، اس لیے بھی اسے ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ تو یہ انکشاف ہوا، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ترجمہ القرآن جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 399 سے لے کے 430 تک میں پوری وضاحت موجود ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ذوالقرنین کا مختصر سا خاکہ ہے، اس نے زمین مغرب سے مشرق تک کی سیاحت کی تھی، اور یہ واقعہ بیان کیوں کیا؟ ایک لاجک ہے نا، یہ بھی سوال کیوں بیان کیا اللہ رب العالمین؟ کفار و مشرکین کے ذریعے کفار و مشرکین گئے اہل کتاب کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں بتاؤ تمہاری کتاب سے معلوم کر کے کہ جو ہم جا کر کے محمد رسول اللہ سے پوچھیں، اور وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر واقعی وہ نبی ہوں گے تو انہیں ان کے بارے میں معلوم ہوگا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ رسوا ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو 3 سوالات کفار و مشرکین نے کیے تھے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک روح کے بارے میں۔ روح کیا ہے؟ روح سے مراد روح الامین، فرشتہ جبریل امین کے بارے میں۔ یہ 3 سوال کیے تھے ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے تینوں کے جواب قرآن کریم میں بتدریج اللہ نے نازل فرمائے، تفصیلا نازل فرمائے، اور پھر اللہ کے نے جواب دیا۔ تو یہ اسی سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو نازل فرمایا، ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ان واقعات کو صرف ہم واقعات کی طرح نہ دیکھیں بلکہ اس کو ہم سمجھیں، اور اس واقعات کے اندر میں
جو ہمارے لیے سبق پنہا ہے اس سبق کو حاصل کریں اور پھر اس سبق کو حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر میں جو آج ہماری زندگی ہے اس کے اندر تبدیلی اور چینجز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن حکیم کی آیتوں سے اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علينا إلا البلاغ المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔